پھر اسی طرح ہم ایک اور طویل حدیث تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ اقوام کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف جب کوئی بندہ پلٹتا ہے تو خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 خون کیے تھے، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اس نے زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے ایک راہب کا پتہ دیا۔ راہب عالم نہیں ہوتے، راہب اور احبار میں فرق ہوتا ہے۔ راہب صرف ولی اللہ یا اللہ کا ذکر اور عبادت کرنے والے تارک الدنیا لوگ، جس سے رہبانیت نکلی، جو عیسائیوں کے ہاں ایک مشہور طریقہ عبادت ہے کہ وہ گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں عالم یا احبار، قرآن پاک میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت عبادت یا ذکر تو نہیں کرتے لیکن اللہ کے دین کے لیے زیادہ علم اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اس نے کسی عالم کا پوچھا، لوگوں نے اسے راہب کا بتا دیا۔ اب دیکھیں کہ راہب کا جو جواب ہوگا وہ اس شخص کو مایوس کر دے گا۔ آگے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ جس طرح ایک اور حدیث سے ہی ہمیں اس کا علم ہوتا ہے کہ ایک عالم 70 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ یعنی 70 لوگ اگر دن رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور ایک شخص علم کے حصول میں لگا ہوا ہے، سیکھنے سکھانے میں مصروف ہے، تو اس کا درجہ ان 70 عبادت گزاروں سے بڑھ کر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک عالم جو ہے اس کی حیثیت چاند کی سی ہے آسمان کے ستاروں کے مقابلے میں۔ چاند کی جتنی روشنی ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کی، اگرچہ وہ ان گنت ہوتے ہیں، وہ مل کر بھی اتنی روشنی نہیں بناتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چاند نہیں ہوتا ستارے زیادہ چمک کر نظر آتے ہیں، لیکن ان کی چمک زمین پر کوئی خاص روشنی پیدا نہیں کرتی۔ یعنی اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے، اب تو سب کی روشنی رہی ہے زمین پر، مگر بے شمار وسعتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی روشنی آ رہی ہے، اور وہ ساری روشنی مل کر بھی چاند کے برابر نہیں پہنچتی۔ اور اس کے مقابلے میں چاند کا حجم دیکھنے میں ان سب کے مقابلے میں، ان کو اکٹھا کر کے جو سائز بنتا ہے اس کے مقابلے میں بہت کم بنتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے اس روشنی میں کہ دنیا بھر کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک عالم جب اپنے علم میں رسوخ حاصل کرتا ہے تو اس کی چمک سے بہت دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن عبادت گزار ہزاروں ہی کیوں نہ ہوں، وہ اپنی اپنی جگہ پر صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ تو ہو سکتے ہیں لیکن دوسروں سے ان کو فیض نہیں پہنچتا زیادہ۔ اگرچہ کچھ ستاروں سے وہ رہنمائی تو حاصل ہوتی ہے، ان کے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، لیکن بہرحال علم اور عبادت کا فرق یوں سمجھایا گیا۔ اب یہاں پر راہب کا بتایا گیا تو وہ شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے 99 خون کیے ہیں، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی، تو نے اتنے گناہ کیے، تجھے کون معاف کرے گا؟ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا مایوسی کے عالم میں۔ جب معاف ہی نہیں ہونا تو پھر ایک اور مار دو جس نے اور میرا دل دکھایا۔ تو یوں 100 پورے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پھر ندامت ہوئی تو زمین کے سب سے زیادہ جاننے والے انسان کے بارے میں دریافت کیا کہ مجھے راہب نہیں کسی عالم کا پتہ دو۔ لوگوں نے ایک عالم کا پتہ دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ توبہ کی قبولیت میں جو چیز سبب بننے لگی ہے وہ دل کی بے چینی ہے، اور توبہ کا شوق ہے، توبہ کی خواہش ہے، اور گناہوں کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اسے اتار پھینکوں، کوئی مجھے رستہ دکھائے کہ کیا میرے ساتھ بھی کوئی رحمت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ وہ پھر کسی کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ ہاں فلاں زمین پر ایک شخص ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ شخص وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ کون سی چیز تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہے؟ تم فلاں زمین کی طرف جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اس زمین کی طرف ارادہ نہ کرنا کیونکہ یہ جگہ تمہارے لیے بری ہو گئی ہے۔ بری کس طرح ہوگی؟ یہ نہیں کہ زمین بری ہے، لوگ اس کے رہنے والے برے ہیں، کیونکہ جب تم اس صحبت میں رہتے ہو، ایسے لوگوں میں رہتے ہو جو غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تم بھی
اسی زد میں آ جاتے ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہٰذا انسان اگر اپنے دین کا حال دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس سے ہے. یعنی جس طرح کا دوستوں کا دین ہوگا ویسا ہی اس کا اپنا دین ہوگا. تو یہاں بھی وہ عالم شخص اس کو ایک مشورہ دیتا ہے کہ جو چیز تمہاری توبہ میں حائل ہے وہ تمہارے یہ غلط کام ہے. ان غلط کاموں کو چھوڑنے کے لیے تم ہجرت کر جاؤ, یہ جگہ چھوڑ دو اور پھر وہاں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیکی کی توفیق دے گی. وہ شخص روانہ ہوتا ہے. آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ موت کا پیغام آ گیا. رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے. رحمت کے فرشتے نے کہا کہ یہ تائب ہو کر اور اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کرتے ہوئے آیا ہے. عذاب کے فرشتے نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں. اسی وقت ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا تو انہوں نے اس کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنایا. یعنی اب جان نکالنے کے وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس اسی قسم کے فرشتے آتے ہیں جس طرح کی انسان کی حالت ہوتی ہے. اگر نیکی کی ہے تو اچھے خوش شکل فرشتے, اور اگر برائیوں میں دھنسا ہوا ہے تو اسی طرح کے استقبال کرنے والے. یہاں آپ دونوں آ جاتے ہیں. نیکی کے جھگڑتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ, اس کی روح ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لی اور نیکی کے ارادے سے اب ایک اچھی زمین کی طرف جا رہا ہے, اس میں نیت کا بھی دخل ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں, اس نے تو ابھی کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا, اس لیے صرف زبانی توبہ کر لینے سے کیا بنتا ہے. تیسرے شخص کو جس کو انہوں نے فیصلہ کرنے والا بنایا, اس نے کہا دونوں زمینوں کو ناپو, کون سی زمین اس کے قریب ہے. انہوں نے ناپا تو اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا, یعنی نیکی کا ارادہ کر رہا تھا. اس کا فاصلہ کم رہ گیا تھا. تو رحمت کے فرشتے نے روح قبض کر لی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس لیے کہ برائی اور اس کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو چکا تھا, اور نیکی کے درمیان اور اس کے یعنی نیک زمین یا نیک کام کرنے کا جہاں اس نے ارادہ کیا تھا وہ جگہ کم تھی. ایک اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ اس نیک بستی کے قریب ایک بالشت سے زیادہ تھا تو اس کے رہنے والوں میں شمار کیا گیا. ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے آیا تھا حکم دیا کہ دور ہو جا, اور اس زمین کو جہاں جا رہا تھا حکم دیا کہ قریب ہو جا, اور کہا دونوں زمینوں کو ناپو. جب ناپا گیا تو اس زمین کو ایک بالشت قریب پایا, بس اس کو بخش دیا گیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آدمی نے اپنے کو گھسیٹ کے اس زمین کے قریب کر لیا. مراد یہ ہے کہ اس کی یہ کوشش اور مرتے دم تک پھر اس کا یہ تڑپ اور جذبہ اور جوش رہا کہ میں ادھر چاہے رینگ کر بھی اور ناک کے بل بھی کیوں نہ پہنچ جاؤں کسی طرح. تو وہ جان کنی کے عالم میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس توبہ کے جذبے اور شوق کے ساتھ اس جگہ کی طرف, ان لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہو جو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. لہذا توبہ میں کیا چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ انسان کی نیت, انسان کا ارادہ, انسان کی کوشش, صرف زبانی کلامی باتیں نہیں. پھر آگے ایک اور طویل حدیث ہے جو جنگ تبوک کے موقع پر 3 لوگوں کا وہ واقعہ کہ جن سے کچھ کوتاہی ہو گئی تھی دین کے معاملے میں, جہاد سے پیچھے رہ گئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جس طرح باندھ دیا, اور پھر 50 دن کے بعد کس طرح ان کی توبہ قبول ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے, میں صرف اس کی ریڈنگ کرتی جاؤں گی. حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ جب کعب بن مالک نابینا ہو گئے تو یہی بیٹے ان کے ساتھ چلتے تھے, ان کو گھمایا پھرایا کرتے تھے, واک کرایا کرتے تھے. تو وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کعب بن مالک سے کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں کسی غزوے میں کبھی بھی غیر حاضر نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی عدم شرکت پر کسی پر عتاب یعنی ناراضگی نہیں فرمائی. بات اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے کے ارادے سے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر کسی وقت مقرر کے جمع کر دیا, اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کی رات کی مجلس میں شریک ہوا تھا جبکہ ہم نے اسلام پر عہد کیا تھا, اور میں عقبہ کی اس شرکت پر بدر کی شرکت کو ترجیح نہیں دیتا اگرچہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 13 نبوی میں ہجرت سے کچھ تھوڑے دن پہلے 73 مرد اور 2 عورتیں مدینے سے مکہ آئے.
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیں، باقاعدہ ایک فارمل انویٹیشن کہ آپ اب ہجرت کر کے ہماری طرف تشریف لے آئیں اور آپ کی منظوری حاصل کریں. تو انہی کی اس پرجوش اور مخلصانہ دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. اس موقع پر اس بیعت عقبہ میں جو لوگ شریک ہوئے ان کا بھی بڑا درجہ اور بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ بدر کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنا میں اس واقعے کو کہ جس کی وجہ سے ہماری دعوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، میرے نزدیک وہ زیادہ بڑا نیکی کا کام تھا. بہرحال میرا قصہ یہ ہے کہ جب میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا اس وقت مجھ میں قوت بھی تھی اور فراغت بھی. خدا کی قسم میرے پاس اکٹھے 2 اونٹ کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس غزوے میں میرے پاس ایک چھوڑ 2 سواریاں تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تھے تو کسی اور سمت کے متعلق دریافت فرماتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کو اسی کی طرف جانا ہے، دفعتاً آپ دوسری طرف کا رخ فرما لیتے. لیکن اس غزوے میں سمت کو ظاہر کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کی تیاری سخت گرمی میں کی. دور کا سفر تھا، خشک اور سخت مسافت تھی اور دشمنوں کی بڑی تعداد کا مقابلہ، اس لیے اس مہم کا اظہار کر دیا تھا اور ان کو اس سمت کی خبر دے دی تھی تاکہ پوری طور پر تیاری کر لیں. اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہو چکی تھی اور ان کی کوئی فہرست نہ تھی. اگر آدمی چھپنا چاہتا تو چھپ جاتا اور کسی کو گمان بھی نہ ہوتا جب تک کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہ ہوتی. یعنی بہت زیادہ مسلمان تھے اور کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون شریک ہوا ہے اور کون غائب ہو گیا ہے. آپ نے یہ غزوہ اس وقت کیا جب کھجور پک گئی تھی اور سایہ بڑا خوشگوار ہو گیا تھا اور مجھے اس میں بڑا مزہ آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے سامان سفر شروع کر دیا. میں ہر روز صبح کو اسی ارادے سے آتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ تیاری کروں، لیکن یوں ہی پلٹ جاتا اور کوئی فیصلہ نہ کرتا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ جب میں ارادہ کروں گا تو چلا جاؤں گا کیونکہ میں اس پر قادر ہوں. اور برابر میرا یہی حال رہا یہاں تک کہ سفر کی ہمہ ہمی اور سرگرمی شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بالآخر روانہ ہو گئے اور اب تک میں نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا تھا. صبح کو آتا اور کچھ انتظام کیے بغیر پلٹ جاتا. روزانہ یہی کیفیت رہتی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین تیزی سے بڑھ گئے اور میرے لیے جہاد کا وقت ہاتھ سے نکل گیا. پھر میں نے ارادہ کیا کہ اب بھی چلا جاؤں اور آپ کو پالوں. کاش میں یہی کرتا، لیکن یہ بھی نہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تھا تو مجھے رنج ہوتا تھا کہ میرے لیے شریک حال وہی لوگ تھے جو منافق تھے یا معذور تھے اور سب لوگ جا چکے تھے. اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران یاد نہیں فرمایا. تبوک پہنچ کر آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا. بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنی چادر اور جھک جھک کر اپنے پہلوؤں کے دیکھنے نے اس کی فرصت ہی کہاں دی کہ وہ ہمارے ساتھ آتے. یعنی ذرا تنقید کی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بری بات تم نے کہی، قسم خدا کی یا رسول اللہ ان میں سوائے بھلائی کے ہم نے کچھ نہیں پایا. یعنی وہ منافق نہیں ہے. پھر آپ خاموش ہو گئے اور آپ اسی حال میں تھے کہ ایک سفید پوش آدمی گرد اڑاتا ہوا آ رہا تھا. آپ نے فرمایا، ابو خیسمہ. اور وہ ابو خیسمہ ہی تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے 1 سا کھجوروں کا صدقہ کیا تو ان پر منافقین نے طنز کیا تھا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے پلٹنے والے ہیں تو مجھے فکر شروع ہو گئی اور میں اپنے دل ہی دل میں جھوٹی باتیں گھڑنے لگا. اور میں نے کہا کہ میں کل آپ کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا، اور اپنے گھر والوں میں ہر صاحب رائے سے اس بات میں مدد چاہی کہ مجھے بتائیں کہ میں جھوٹ بولوں یا سچ. جب یہ خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میرا سب سوچا گھڑا بھول گیا کہ میں نے کیا دلیلیں تلاش کی تھی اپنی معذرت کے لیے. جب آپ سامنے آئے تو وہ سب ختم، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں جھوٹ بول کر کبھی بھی نجات نہ پاؤں گا. بس میں نے سچ بولنے کی ٹھان لی اور صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب کسی سفر سے پلٹتے تھے تو پہلے مسجد میں آتے تھے، اس میں 2 رکعتیں پڑھ کر پھر لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے. جب آپ فارغ ہوئے تو پیچھے رہ جانے والے آ کر آپ سے عذر کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے، یعنی منافقین. وہ 80 سے کچھ زیادہ لوگ تھے. ایک آتا دوسرا آتا اور سب دعوے کرتا کہ ہم اس وجہ سے ہم بیمار تھے، ہمیں یہ مشکل یہ پریشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری دعوے قبول کر لیے، ان سے بیعت لی، ان کے لیے بخشش چاہی اور ان کے دلی بھیدوں کو اللہ کے سپرد کیا. پھر میں آیا. جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ غصے کے انداز میں مسکرائے اور فرمایا، آؤ.
میں آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اس سبب سے تم شریک نہ ہو سکے, کیا تمہارے پاس سواری نہ تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, قسم خدا کی اگر میں کسی دنیا والے کے پاس بیٹھا ہوتا تو اس کی ناراضگی سے عذر کر کے نکل جاتا, اس لیے کہ مجھ میں بحث کا مادہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میں آپ سے جھوٹ کہوں گا تو آپ تو راضی ہو جائیں گے, مگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے, اور اگر میں آپ سے سچی بات کہہ دوں تو آپ ناراض تو ضرور ہوں گے, لیکن میں اس میں اللہ عز و جل کے انعام کی امید رکھتا ہوں, میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا. خدا کی قسم میں کبھی اتنا فارغ نہیں تھا جتنا کہ اس موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے تو سچی بات کہہ دی, جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کرے. میں اٹھا اور میرے ساتھ ہی بنی سلمہ کے کچھ لوگ بھی اٹھ کر آئے اور کہنے لگے ہم کو تو معلوم نہیں کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو, تم عاجز ہو گئے اور کوئی عذر نہ کر سکے, جیسے عذر خواہوں نے عذر پیش کیے. اگر تم بھی کوئی عذر کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے بخشش چاہنا تمہارے گناہ کی معافی کے لیے کافی ہو جاتا. اس طرح وہ برابر ملامت کرتے رہے, یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جاؤں اور جھوٹ بول دوں. یعنی انہوں نے مجھے بہت اکسایا کہ دیکھو اگر تم کچھ تھوڑی بہت جھوٹ بول کے تو آپ کو راضی کر لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معافی مانگ لیتے, استغفار اللہ سے مانگ لیتے تو معافی بھی ہو جاتی, وہ بھی راضی ہو جاتے, خدا بھی راضی ہو جاتا. پھر میں نے ان سے کہا کہ میری طرح کوئی اور بھی ہے؟ بولے ہاں 2 آدمی ہیں. انہوں نے بھی وہی کہا جو تم نے کہا, اور ان سے بھی وہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا. میں نے کہا وہ کون ہیں؟ بولے ایک تو مرارہ بن ربیعہ ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ ہیں. اور جب میں نے ان دونوں کا ذکر سنا تو گھر چلا آیا, کیونکہ انہوں نے ایسے 2 نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک تھے, وہ دونوں میرے لیے اچھا نمونہ تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ ہم تینوں سے کوئی بات نہ کرے, تو لوگ کنارہ کش ہو گئے, یعنی ہم سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا, سب کا بولنا چالنا ہم سے بند کر دیا گیا, اور ایسا رخ بدلا گویا کبھی کوئی جان پہچان نہ تھی. یہاں آپ دیکھیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح اطاعت فرمایا کرتے تھے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں سے کہہ دیا کہ بات نہیں ہوگی تو لوگ کہیں تنہائی میں بھی جا کے ان سے بات نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ مجھ پر میرا نفس تنگ ہو گیا اور زمین وہ زمین نہ رہی جس کو میں پہچانتا تھا. اسی حالت میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں. میرے دونوں ساتھی تو اپنے گھروں میں تھک کر بیٹھ گئے اور روتے رہے, لیکن میں جوان آدمی تھا, نکلتا تھا, نماز میں شریک ہوتا تھا, بازاروں میں پھرتا تھا, اور ہم سے کوئی بات نہ کرتا تھا. میں مسجد میں آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا. نماز کے بعد آپ اپنی مجلس میں تشریف رکھتے. میں دل میں کہتا کیا آپ کے ہونٹوں کو جواب دینے میں حرکت ہوئی؟ پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا اور چھپی نظر سے آپ کو دیکھتا. جب نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ مجھ کو دیکھتے, اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ مجھ سے منہ موڑ لیتے. مسلمانوں کی بے رخی کو مدت ہو گئی تھی. ایک دن میں ابو قتادہ کی طرف گیا, وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے بہت محبوب تھے. میں ان کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر پہنچا اور ان کو سلام کیا. خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا. میں نے کہا اے ابو قتادہ, میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ وہ خاموش رہے. میں نے دوبارہ قسم دی, وہ پھر خاموش رہے. میں نے پھر ان کو قسم دی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. اس وقت میری دونوں آنکھوں سے آنسو گر پڑے اور میں چلا آیا. میں مدینے کے بازار میں پھر رہا تھا کہ ایک نبتی اہل شام کے نبتیوں میں سے تجارت کا غلہ لے کر آیا. کہتا تھا کہ کوئی شخص مجھے کعب بن مالک کا پتہ دے سکتا ہے؟ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے. وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا. میں نے اس کو پڑھا. اس میں لکھا تھا مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے آقا تم سے ناراض ہیں. تم ذلت اور ناقدری کی جگہ رہنے پر مجبور نہیں ہو. تم ہمارے پاس آؤ, ہم تمہاری غمخواری کریں گے. جب میں اس کو پڑھ چکا تو میرے رنج کی کوئی حد نہ رہی. میں نے کہا یہ اور بھی مصیبت ہے, اور میں نے اس خط کو تنور میں جھونک دیا. اسی حالت پر 40 راتیں گزر گئیں. وہی عرصے سے نہیں آئی تھی. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. میں نے کہا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ قاصد نے کہا نہیں بلکہ علیحدگی اختیار کرو اور ان کے قریب نہ ہو. اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کو حکم پہنچا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ نہ کر دے. ہلال ابن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ, ابن امیہ بوڑھے آدمی ہیں اور کوئی خادم نہیں, کیا آپ ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں, لیکن وہ تم سے قریب نہ ہو.
انہوں نے کہا خدا کی قسم ان میں کوئی حس و حرکت نہیں، جب سے یہ قصہ ہوا ہے برابر روتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ سے میرے بعض گھر والوں نے کہا تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کرو، جیسے ہلال بن امیہ کی بیوی نے اپنے شوہر کی خدمت کی اجازت لی ہے۔ میں نے کہا میں اجازت نہ مانگوں گا، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ میں جوان آدمی ہوں۔ قصہ مختصر، اسی حالت پر ہم نے 10 راتیں اور گزار دیں تو پورے 50 راتیں گزر گئیں۔ میں نے 50ویں دن رات کی صبح کو اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھی۔ میں اسی حالت میں بیٹھا تھا جس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ مجھ پر میرا نفس تنگ ہو گیا تھا اور زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی۔ میں نے کوہ صلا سے ایک چیخ سنی، کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور میں نے سمجھا کہ مسرت کی گھڑی آ گئی ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی طرف سے ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا۔ لوگ ہمیں بشارت دینے لگے، خوشخبری اور مبارک دینے لگے۔ کچھ لوگ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف خوشخبری دینے چلے گئے۔ ایک گھوڑا سوار دوڑتا ہوا آیا اور ایک اسلم کے قبیلے کا آدمی پیدل آیا اور پہاڑ پر چڑھا۔ اس کی آواز گھوڑے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا اور مجھے خوشخبری سنانے لگا تو خوشی میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے۔ خدا کی قسم میں اس وقت انہی 2 کپڑوں کا مالک تھا۔ پھر میں نے 2 کپڑے ادھارے لیے اور ان کو پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے چلا۔ لوگ مجھ سے جوک در جوک ملتے تھے اور توبہ کی مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے کہ توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ مجھ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا، مبارکباد دی، اور خدا کی قسم مہاجرین میں ان کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ میں طلحہ کا یہ احسان بھول نہیں سکتا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا زندگی کا مبارک ترین دن تم کو مبارک ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور ہم اس کو پہچانتے تھے۔ جب آپ کے پاس بیٹھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس خوشی میں اپنا مال صدقے کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ مال اپنے لیے روک لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا خیبر کا حصہ میں نے اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سچائی کے سبب نجات دی ہے، اب میری توبہ کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ جب تک زندہ رہوں سچ ہی بولا کروں۔ اور خدا کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ کہہ دیا، آج کے دن تک جھوٹ بولنے کا پھر ارادہ بھی نہیں کیا، اور میرے علم میں سچ بولنے میں کسی پر اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل نہیں کیا جیسا مجھ پر فرمایا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ جو آیت ہم لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھی وہ یہ ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی نبی علیہ السلام پر اور مہاجرین اور انصار پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں آپ کی پیروی کی۔ قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھر جائیں، پھر وہ ان پر مہربان ہوا، بے شک وہ مہربان ہے رحم والا۔ اور ان 3 شخصوں پر جو پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ زمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کا نفس تنگ ہو گیا، اور انہوں نے جان لیا کہ نہیں پناہ مگر اللہ کی طرف، پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحمت والا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ سورۃ توبہ کے 11ویں سپارے کی آیات ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اسلام کے بعد سب سے بڑا انعام خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ سے حق بات کہلوا دی، سچ بولنے کی توفیق دی۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میرا بھی وہی حشر ہوتا جو جھوٹ بولنے والوں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے حق میں بہت ہی سخت وعید فرمائی ہے۔ ان کے بارے میں سورۃ التوبہ ہی کی آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے ان قریب وہ لوگ تم سے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب ان کی طرف پلٹو گے تاکہ ان کو درگزر کرو، پس تم ان سے منہ موڑ لو، بے شک وہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ ان 80 منافقوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راضی کر لیا تھا لیکن توبہ نہیں کی اپنے قصور پر۔
اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا. قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اگر تم راضی ہوئے تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. مراد یہ کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر توبہ کرنے کی بجائے مزید دوسروں کو اور جھوٹ بول کر راضی بھی کر لے تو خدا کے سامنے ایسی حرکت چھپ نہیں سکتی. حضرت کعب کہتے ہیں کہ پیچھے کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کچھ دنوں کے لیے اٹھا رکھا تھا ان لوگوں کی نسبت جن کے ظاہری حال پر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کی. جب انہوں نے قسم کھائی تو ان سے بیعت لی اور ان کے لیے بخشش چاہی اور ہمارے کام کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ کرے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک طویل، جس سے بہت سے سبق ملتے ہیں اور جس کو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں اجاگر بھی ہوتی چلی گئی ہوں گی اس قصے کو سننے کے بعد کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے ایسا زبردست حکم ہے، اتنا زبردست ڈسپلن ہے کہ آپ نے جب حکم دے دیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی چھپ کے اور چوری چھپے بھی آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ قصور کیا تھا کہ جنگ میں شرکت نہیں کی صرف سستی کی وجہ سے، اور اس پر توبہ کس انداز میں ہوئی اور کس انداز میں انہوں نے معافی چاہی اور کتنی آزمائش کے بعد معافی ہوئی. تو بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ انسان توبہ استغفار زبان سے کرتا رہے اور صرف چند تسبیحاں اس کی پڑھ لے تو سمجھے کہ سب توبہ ہو گئی. بعض اوقات اس توبہ کے لیے انسان کے اوپر کچھ تکلیف دہ حالات بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب انسان ان سے گزر جاتا ہے اور پھر بھی حق اور صداقت پر جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اس عمل میں برکت پیدا کرتے ہیں. آخری احادیث اس باب کی پوری کر کے میں اسے ختم کرنا چاہوں گی آج کہ توبہ کی فضیلت اور قبولیت کیا ہے. حضرت عمران ابن الحسین سے روایت ہے کہ جوہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا جرم کیا ہے کہ میں سزا کی مستحق ہو گئی، بس آپ حد قائم کیجئے، یعنی شرعی سزا مجھے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جب اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو لے آنا. ولادت کے بعد وہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس پر باندھ دو کیونکہ عورت کو سنسار کرتے ہوئے وہ ننگی نہ ہو. پھر اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا تو وہ سنسار کر دی گئی. پھر آپ نے اس کے جنازے پر نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں، یہ تو گناہگار عورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے توبہ کر لی، اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ساری بستی میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. تم نے اس سے افضل کسی آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے حضور میں پیش کر دی توبہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہوئے. ایک اور حدیث حضرت ابن عباس اور انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹوں کو سونے کی ایک گھاٹی دی جائے، یعنی ایک جگہ دے دی جائے سونے کی بنی ہوئی، تو وہ چاہیں گے کہ 2 گھاٹیاں اور مل جائیں اور ان کے منہ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی قبر کی مٹی. اور جو شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ دنیا کا سامان اور دنیا کی زینت اور دنیا جو ہے وہ انسان کو جتنی بھی مل جائے وہ کم ہے اس کے لیے، اور اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کے مقابلے میں اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ انسان کے لیے ان دنیا کی تمام نعمتوں اور دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے جس کو اس توبہ کی توفیق ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے 2 آدمیوں پر ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں اور دونوں جنت میں داخل ہوں. یہ کیسے؟ ایک اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، پھر دوسرا اسلام لاتا ہے اور اللہ کے سامنے قتل سے توبہ کرتا ہے، پھر وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. تو ایسے 2 لوگ اللہ کی نظر میں بہت ہی پیارے لوگ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر کے اچھے کام کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور واقعی ہم اس کی طرف ایسے رجوع کرنے والے ہوں کہ اس کی رحمتیں ہم سب پر برسیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.